मेरा भांजा मशीन चलाने का बहुत शौकीन था। रोज़ मुझे कहता, खाला आपकी मशीन बहुत ज़्यादा भारी है, काश एक दफ़ा आपकी मशीन चलाने का मौका मिल जाए। लेकिन मैं उसे बच्चा समझकर बात को टाल देती। जाने कब उसने मेरी नई नवेली मशीन देख ली थी जो वो उसके पीछे ही पड़ गया था। एक दिन मैं अकेली थी तो सोचा भांजे को मशीन चेक करवा ही लेती हूँ। शाम के वक़्त जब भांजा घर आया तो मैंने उसे मशीन चलाने की पेशकश की। कहने लगा, खाला अंदर आ जाएं, इधर ही मशीन ठीक करूँगा। उस दिन जब भांजे के साथ अंदर गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि उसने मशीन में मेरा नाम शगुफ्ता था। मैं एक गरीब लड़की थी, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे। मजबूर होकर मैंने औरतों के कपड़े सिलाई करने का फैसला कर लिया। अपने जहेज की पुरानी सिलाई की मशीन निकाल कर साफ की और मोहल्ले में पैगाम भिजवाया, जिसने भी कपड़े सिलाई कराने हों वो राब्ता करे। थोड़े दिनों में ही मेरे पास अच्छा खासा रश लग गया और मैं अपने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने लगी। क्योंकि मैं अनपढ़ थी इसीलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। कपड़े सीने की वजह से घर औरतों से भरा रहता था। एक औरत घर में कपड़े देने आती तो दूसरी कपड़े लेने आती। मेरे बच्चे नहीं थे, बस कपड़ों की सिलाई के काम से घर में रौनक भी लगी रहती थी और साथ साथ मुझे पैसे भी मिल जाते थे। यूं करते करते मेरा सिलाई का काम चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता दूर दूर से औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने आने लगी। ऐसे में मेरे लिए इतने सारे कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो गया था। मेरा काम तो दिन ब दिन बढ़ने लगा था, मगर मेरे कंधे मशीन पर बैठ बैठ कर थक जाते थे। इसलिए मैंने मोहल्ले की लड़कियां अपनी मदद के लिए रख ली। इस काम के बदले मैं उन लड़कियों को साथ साथ काम भी सिखाती और थोड़े बहुते पैसे भी दे देती थी। इसलिए वो सारी अपनी अपनी मशीन लेकर मेरे घर आकर काम करने लगी। कुछ तो बिल्कुल कम उम्र थी तो मैं इन्हें मशीन चलाने का तरीका समझाती। कुछ दिनों तक इनको मशीन चलाना सिखाती रही और जब इनका हाथ रवा हो गया तो मैं इन्हें कपड़े सिलाई करने के लिए भी देने लगी। मगर वो सब इस काम में नहीं थी, इसलिए कपड़े मशीन में फंसा बैठती थी। किसी के हाथ में सुई चुभ जाती थी तो कोई मशीन का टांका ही ख़राब कर देती। यूँ रोज़ रोज़ उनकी मशीनें ख़राब होने लगी। एक दिन उनमें से एक लड़की की मशीन ख़राब हो गई। मशीन में कपड़ा फंस गया। मैंने इस लड़की को मशीन खुद ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर मशीन ठीक ना हुई। मजबूरन मैंने उस लड़की को छुट्टी दे दी और कहा, कल अपनी मशीन ठीक करवा कर ले आना, आज तुम जल्दी घर चली जाओ। वो लड़की भी जाने लगी, मगर उसी वक्त मेरा भांजा फजल खाना खाने के लिए घर आ गया। मैं किचन में आकर इसके लिए खाना गर्म करने लगी। तभी मैंने खिड़की से फजल को देखा। वो इस लड़की के पूछ रहा था, तुम छुट्टी करके क्यों जा रही हो? फजल की बात पर लड़की कहने लगी, मशीन में कपड़ा फंस गया था इसलिए मेरी मशीन ख़राब हो गई है। आपा ने छुट्टी दे दी है, कल किसी से मशीन ठीक करवा कर तब कपड़े सीऊंगी। लड़की की यह बात सुनकर मेरा भांजा कहने लगा, अरे ये क्या बात हुई? बाहर से मशीन ठीक करवाने की क्या ज़रूरत है जब घर में कारीगर मौजूद है? लड़की फजल की बात सुनकर यकदम रुक गई और कहा, अगर तुम मेरी मशीन ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना अब्बा को कहकर मुझे मशीन शहर भिजवाना पड़ेगी और अच्छा खासा खर्चा होगा। लड़की की इस बात पर मेरा भांजा मशीन चेक करने लगा। तुम्हारी मशीन को तो जंग लग चुका है, ये तो बुरी तरह जाम हो चुकी है, रवां करनी पड़ेगी। फजल की बात पर लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। मतलब तुम मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकते? लड़की के पूछने पर फजल हंस पड़ा और कहने लगा, भाई इस काम का तो मैं माहिर हूँ। लड़की खुश होकर पास बैठ गई। अभी मुझे एक सूट सिलाई करना है, जल्दी कर दो प्लीज़। लड़की की बात पर भांजा कहने लगा, ये मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं वहीं ठीक करूँगा। लड़की ये सुनकर घबराई तो भांजा बोला, मेरे सारे औजार कमरे में हैं, इसलिए मशीन अंदर ठीक करूँगा। लड़की मशीन लेकर फजल के कमरे में चली गई। मैंने खाना गर्म कर लिया तो बाहर चारपाई पर रख दिया, मगर
देवर और वो लड़की कमरे से बाहर ना निकले। काफ़ी वक्त हो चुका था, दोनों जवान थे, इसलिए मैं फिक्रमंद होने लगी। कुछ देर तक तो मैंने सब्र किया। ख्वामखा बांजे पर शक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अंदर जाती तो फजल ज़रूर मुझसे उलट पड़ता। मगर काफ़ी देर गुजर गई। आखिरकार थक कर मैंने बांजे की कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वो लड़की मशीन लेकर बाहर निकली और कहा, आपा जी मशीन ठीक हो गई है। ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई और हम अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद बांजा कमरे से निकला और चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। हमारे पड़ोसियों की शादी थी, उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई करने के लिए दिए थे। दिन थोड़े रह गए थे, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही थी। मगर बांजे ने इस लड़की की मशीन जट में ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया था। बांजा खाना के बाद उठा तो कहने लगा, आइंदा किसी भी मशीन में ख़राबी हो तो मैं हाज़िर हूँ। मैं हंसने लगी। इस काम से मुझे बहुत पैसे मिलने लगे थे, इसलिए आजकल मैं बहुत खुश थी। शादी को 3 साल हो चुके थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए शौहर शादी के फ़ौरन बाद पैसा कमाना बाहर के मुल्क चला गया था। मेरा शौहर 3 सालों से कतर में था। 2 साल बाद उसे छुट्टी पर घर आना था। घर में सास और ससुर और एक भांजा था। सास ससुर तो बीमार और बूढ़े थे, दिन भर अपने कमरे में पड़े खांसते रहते थे। मगर भांजा बहुत अच्छा था। उसकी उम्र 19 साल थी, मगर उसने कम उम्र के बावजूद अपनी दुकान खोल रखी थी, जहां वो मशीन ठीक करने का काम करता था। मैं उसे कहती कि वो अभी कम उम्र है, दुकान को छोड़कर पढ़ाई कर ले, मगर वो कहता था, खाला घर भी तो चलाना है, आखिर कब तक सारा बोझ अपनी खाला पर डाले रखूं। खालू बेचारा परदेश बैठा हुआ है, घर भी किराए का है, अम्मा अब्बा बीमार रहते हैं, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। यूं तो भांजा सारा दिन दुकान पर रहता था, मगर वक्फे से घर भी आ जाता। यूं मैं बेफिक्र थी। भांजा घर आता तो कई काम कर देता। मेरे पास आने वाली लड़कियों की मशीन आए दिन खराब ही रहती थी। भांजे को कहती तो वह फौरन से ठीक कर देता था। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, फिर से इस लड़की की मशीन खराब हो गई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांट दिया, इतनी बड़ी हो गई हो, इतने दिनों से मैं तुम्हें सिलाई सिखा रही हूँ, मगर अभी तक तुम्हें सिलाई करना नहीं आया। मेरे गुस्सा करने पर वो रोने लगी। मैंने भी कह दिया, अपनी मशीन उठाओ और घर जाओ, मगर उसी वक्त मेरा भांजा घर आ गया। लड़की को रोते हुए देखा तो कहने लगा, अरे खाला ये महसूस क्यों रो रही है। मेरा भांजा आसपास की सभी लड़कियों को जानता था, इसलिए उन सबसे बेतकल्लिफी से बात कर लेता था। उस लड़की ने मेरा दिमाग बहुत खा लिया है, दिल करता है इसे काम से निकाल दूं। जानबूझ से मशीन ख़राब कर देती है। मेरी बात पर भांजा मुस्कुराने लगा। अरे मैं परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो। मैं गुस्से में थी, इसलिए भांजे को भी डांट दिया। वो कहने लगा, खाला इसका कोई कसूर नहीं है, आजकल की मशीनें ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वो पुराना दौर अब गया जब नानी मशीन ख़रीदती थी तो उसकी नवासी चलाती थी। आज तो हर चीज़ 2 नंबर आ रही है। भांजे की बात पर मैं उसे घूरने लगी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कहने लगा, खाला खालू ने कॉल की थी, आप मेरे खालू से बात कर लें, आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। शौहर के जिक्र कर मैं शर्माने लगी। मेरा भांजा भी बड़ा शरारती था, मुझे छेड़ने से बाज नहीं आता था, मगर सच तो ये था कि कई दिनों से मेरे शौहर ने मुझसे बात नहीं की थी, क्योंकि वो मसरूफ़ रहता था। इस रोज़ भांजे से कहती, मुझे कॉल करवा दो ताकि मैं तुम्हारे खालू से बात कर लूं, मगर भांजा हर बार कहता, खाला आज बैलेंस नहीं है, कल कॉल करवा दूंगा। मगर इस बात की कई दिन हो गए थे, शायद नेट पैकेज के लिए मेरे भांजे के पास पैसे नहीं थे। मगर आज मेरे भांजे ने मुझे मोबाइल पकड़ाया तो मैं सब कुछ भूल गई। भांजे से मोबाइल लिया और कमरे में आ गई। मुझे अपने शौहर से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी, कितने दिनों से बात नहीं हो पाई थी।
اس لیے مجھے 15 منٹ لگ گئے۔ کال کٹنے لگی تھی کہ شوہر کہنے لگا اماں ابا سے بھی بات کروا دو۔ میں موبائل لے کر ان کے کمرے میں لے گئی اور اپنے شوہر کی بات ساس اور سسر سے کروا دی۔ وہ بھی راضی ہو گئے۔ میں باہر نکلی تو بانجا باہر نہیں تھا۔ ایک لڑکی کہنے لگی وہ تو ابھی مہوش کی مشین ٹھیک کر رہا ہے۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ابھی تک وہ دونوں اندر تھے، مگر وہ میرے جانے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل آئے۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میں نے ابھی تک اپنے بانجے کے لیے کھانا گرم نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ شوہر سے بات کرنے کے چکر میں میں اپنے بانجے کو ابھی تک بھوکا رکھا ہوا تھا۔ بانجا باہر نکلا تو میں نے اس سے کہا دیکھو تم بیٹھو، میں ابھی تمہارے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ مگر بانجا کہنے لگا نہیں خالہ، میرا پیٹ بھر چکا ہے، آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بانجا مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا، جبکہ میں نہ سمجھی سی مشین کے پاس آ بیٹھی۔ پتہ نہیں اس نے کہاں سے پیٹ بھر لیا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی، تبھی میری نظر ان لڑکیوں پر پڑی جو کہ مہوش کے ساتھ سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ مہوش پر جوش ہو کر انہیں کچھ بتا رہی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ مہوش تمہاری مشین ٹھیک ہو گئی ہے؟ میرے پوچھنے پر مہوش نے جلدی سے اپنا سر ہلا دیا۔ چلو تم لوگ جلدی سے اپنا کام کرو۔ میری بات پر سبھی لڑکیاں کام کرنے لگی، جبکہ میں کام کرتے ہوئے اپنے شوہر کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں اسے کئی مہینوں سے سوچ رہی تھی کہ وہ گھر آ جائے۔ میرا کتنا دل کر رہا تھا کہ میں اسے گھر میں دیکھوں، مگر شوہر کہتا اگر میں گھر آیا تو بہت خرچہ ہوگا، ابھی مجھے پیسے بچانا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا تھا، وہ 1 روپیہ بچا رہا تھا کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، مگر شوہر کی دوری مجھے بے حد اداس اور پریشان رکھتی تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرا شوہر واپس آ جائے، بس وہ میرے پاس رہے، بھلے کم کمائے مگر روز گھر آئے، میرے ناز نخرے بھی اٹھائے اور میں اس کی خدمت کروں۔ مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے میں چپ تھی، سلائی کر کے اپنا دل بہلا لیتی تھی۔ سلائی کی وجہ سے گھر کا خرچہ بھی کم ہو گیا تھا۔ میں جتنے پیسے بھی کماتی تھی ساس سسر کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی، وہ بھی خوش ہو جاتے تھے اور میرا بھی اچھا ٹائم پاس ہو جاتا تھا۔ مگر میں دیکھ رہی تھی کہ سلائی کرنے والی لڑکیوں کی مشینیں کچھ زیادہ ہی خراب ہونے لگی تھی۔ انہیں بار بار سمجھایا تھا کہ وہ مشین کو ٹھیک طریقے سے چلائیں، مگر ہر دن کسی نہ کسی لڑکی کی مشین خراب ہو جاتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مشین ٹھیک کرنا خود ہی سیکھ لوں۔ امی بھی گھر چلانے کے لیے یہ مشین چلاتی تھی، لیکن وہ میری شادی کے بعد بیمار پڑ گئی تھی۔ تب میرا شوہر بھی قطر چلا گیا، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں کپڑے سلائی کر لیتی ہوں، 4 پیسے گھر میں آ جائیں گے۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ مشکلیں بھی آ جائیں گی۔ اس دن میں بہت خوش تھی کیونکہ صبح سویرے میرے شوہر نے کال کی، مگر جب میں نے کپڑے سلائی کرنے بیٹھی تو ہمارے محلے کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی میری بیٹی کی شادی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے جہیز کے سارے کپڑے سلائی کر دو۔ ان دونوں میرے پاس کوئی زیادہ کام بھی نہیں تھا، اس لیے میں خوش ہو گئی اور میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس بہت ساری لڑکیاں ہیں، میں تمہیں وقت پر سارے کپڑے مکمل کر دوں گی۔ محلے کی وہ عورت مجھے دعائیں دینے لگی اور پھر سارے کپڑے مجھے دے دیے۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں نے ساری لڑکیوں سے کہا ہمارے پاس وقت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے، اس لیے تم اپنی سب مشینیں ٹھیک کروا لو۔ اگر کسی نے کام کے دوران کہا کہ اس کی مشین خراب ہو گئی ہے تو میں اسے کام سے نکال دوں گی۔ میری بات کے جواب میں ایک لڑکی کہنے لگی آپا آج آپ کا بانجا آئے گا تو ہم سب اس سے اپنی مشینیں ٹھیک کروا لیں گی۔ اس لڑکی کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی جسے میں نہ سمجھ سکی۔ میں اس وقت کپڑوں کو چیک کر رہی تھی، اس لیے کہہ دیا ہاں میری طرف سے اجازت ہے، جلدی اپنی مشینیں ٹھیک کروا لو۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں لڑکیاں خوش ہو گئی۔ دوپہر کے وقت بانجا آیا تو سب اس کے پیچھے پڑ گئی۔ وہ کہنے لگا
میں سب کا ٹیک نہیں لے رکھا، جاؤ کسی اور سے اپنی مشینیں بنوا لو، ویسے بھی تم سب مجھ سے مفت میں اپنا کام کرواتی ہو۔ بانجے کی بات پر میں مسکرانے لگی، جبکہ ساری لڑکیوں کے منہ لٹک گئے۔ ہم سب تمہیں بدلے میں کیا دے سکتی ہیں؟ لڑکیاں ناخوش ہوئیں تو میرا بانجا کہنے لگا، کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، جب تمہاری شادی ہوگی تو ہم تمہاری دلہن کا سوٹ سی دیں گے۔ اس لڑکی کی بات پر میرا بانجا ہنس پڑا اور کہا، تم سب بہت چالاک ہو، میں روز تم میں سے کسی نہ کسی کی مشین ٹھیک کر دیتا ہوں، مگر تم بدلے میں صرف میری بیوی کا سوٹ سلائی کر کے دو گی۔ یہ سن کر میں بھی ہنس دی۔ میرا بانجا کہنے لگا، تم سب کو ابھی اتنی اچھی سلائی نہیں کرنے آتی، اس لیے مجھے معاف کرو، میری خالہ میری دلہن کے لیے کپڑے سلائی کر دے گی۔ وہ یہ کہہ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں ہنس دی اور لڑکیوں سے کہا، ابھی میرا بانجا بہت چھوٹا ہے۔ ایک لڑکی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کا بانجا اتنا لمبا تو ہو گیا ہے۔ بانجا میری طرف دیکھنے لگا کہ اب میری خالہ کیا جواب دیتی ہے۔ اسے ان سب باتوں میں مزہ آ رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ ابھی میرا بانجا بہت کم عمر تھا، بیوی بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا، اور ویسے بھی ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ شادی تو میرے شوہر نے بھی کی تھی، مگر حالات خراب کی وجہ سے اسے مجھ سے دور جانا پڑا تھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ بانجے کی بیوی بھی میری طرح تڑپتی رہے اور یوں مر مر کے گزارا کرے۔ اسی لیے میں ان لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لمبا ہو گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی شادی کر دیں۔ شادی کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس کی 5-6 سال بعد شادی کریں گے۔ یہ سن کر میرا بانجا ہنسنے لگا۔ پھر اس نے ساری لڑکیوں سے کہا، جلدی سے اپنا کام کرو، تب تک میں اپنے بانجے کو کھانا گرم کر کے دے دوں۔ یہ کہہ کر میں کچن میں آ کر اس کا کھانا گرم کرنے لگی، جبکہ وہ ساری لڑکیاں باری باری میرے بانجے کے کمرے میں جانے لگی۔ پتہ نہیں بانجا اندر جا کر کیا جادو کرتا تھا، مشین تو منٹوں سے ٹھیک کر لیتا تھا۔ اس دن بھی میرے بانجے نے ساری لڑکیوں کی مشینیں سیٹ کی تھی اور پھر اپنی دکان پر چلا گیا تھا۔ اگلے دن میں نے بہت سارا کام کرنا تھا، اس لیے کسی لڑکی کو سر اٹھانے نہیں دیا۔ اس دن میرا بانجا بھی گھر نہیں آیا تھا، کپڑے بہت سارے تھے، اس لیے میں خود بھی مصروف تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد کام ختم ہوتے ہی میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی۔ کتنے دنوں سے میں نے اپنے مائکے کا چکر نہیں لگایا تھا، لیکن میں اس وقت پریشان ہو گئی جب ایک دن میری مشین خراب ہو گئی۔ کپڑوں کا ایک ڈیڑھ پڑا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنے قیمتی سوٹ یہ لڑکیاں سلائی کریں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اتنی صفائی نہیں تھی، مگر میری مشین صبح سویرے ہی خراب ہو گئی تھی۔ لڑکیوں نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگی، آپا جی آپ کیوں فکر مند ہو رہی ہو؟ آپ کا بانجا موجود ہے نا، وہ آپ کی مشین ٹھیک کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگی۔ میں سمجھ نہیں پائی، مگر کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی یہ ساری لڑکیاں بہانے سے بانجے کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ سارا دن میرا بانجا گھر پر نہیں ہوتا، مگر جیسے ہی میرا بانجا دوپہر کو کھانا کھانے گھر آتا تو ان لڑکیوں کو جیسے پر لگ جاتے تھے۔ ساری کی ساری کام چھوڑ کر بہانے سے اس کو دیکھنے لگتی تھی۔ اس سے پہلے میرا کام بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر جب سے میرا بانجا ان لڑکیوں کی مشین ٹھیک کر دینے لگا تھا، یہ لڑکیاں کام کے بعد میرے گھر آتی اور کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز دے جاتی تھی۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ سب چیزیں وہ میرے لیے لاتی تھی، مگر مجھے احساس ہوا کہ وہ ساری چیزیں میرے بانجے کے لیے لاتی تھی۔ اس لیے میں نے ان لڑکیوں کو ڈانٹ دیا اور کہا، اگر میری مشین خراب ہے تو تم لوگوں نے کام کیوں بند کر دیا ہے؟ میری بات سن کر ساری لڑکیاں اپنے کام پر لگ گئیں، جبکہ میں اپنے بانجے کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر اس نے دوپہر کو ہی گھر آنا تھا۔ تب تک مجھے صبر کر کے اس کا انتظار کرنا پڑا۔ نہ تو میرے پاس موبائل تھا اور نہ ہی میں موبائل چلانا جانتی تھی۔ میں اس وقت تک
فارغ بیٹھی تھی کچن میں جا کر سبزی اٹھائی اور ان لڑکیوں کے پاس بیٹھ کر کاٹنے لگی۔ جب میں نے مہوش کو ایک لڑکی میں یہ کہتے ہوئے سنا، کاش آپا کی بجائے آج میری مشین خراب ہو جاتی، اس کی یہ بات سن کر دوسری لڑکی منہ چھپا کر ہنسنے لگی، جبکہ میں ناسمجھی سے مہوش کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں ایک عجیب سی حسرت تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ سب سے پہلے مہوش کی مشین ہی خراب ہوئی اور میرے بانجے نے اس مشین کو اپنے کمرے میں ہی ٹھیک کیا تھا۔ اس بات نے مجھے اب حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ شاید اس وقت میں فارغ بیٹھی تھی۔ دوپہر ہوئی تو میرا بانجا گھر آ گیا۔ میں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، اس لیے بانجے نے جو ہی گھر میں قدم رکھا، میں نے اس سے کہا، آج تمہاری خالہ کی مشین خراب ہو گئی ہے، جلدی سے اسے چیک کرو، اس طرف کرو۔ میں نے اسے اشارہ کیا جہاں میری مشین رکھی ہوئی تھی۔ بانجے نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر میری مشین کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، پہلے تو میری مشین اچھی بلی چلتی تھی، مگر آج صبح چلتی چلتی خراب ہو گئی۔ مشین میں کپڑا پھنس جاتا ہے۔ میرا بانجا مشینیں ٹھیک کرتا تھا، اس نے میری مشین چلا کر دیکھی۔ بانجا بھی کہنے لگا، خالہ آپ کی مشین کو زنگ لگ چکا ہے، رواں کرنی پڑے گی۔ میں تو چشتی پہ پڑ گئی، بلا خاک سمجھتی تھی مشین رواں کیسے ہوتی ہے۔ اس لیے بانجے سے کہا کہ مجھے اب ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں ہے، اس لیے جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، کیونکہ مجھے بہت سارے کپڑے سلائی کرنے تھے۔ دیر ہو گئی تو محلے کی وہ عورت دوبارہ میرے پاس کپڑے نہیں لائے گی۔ میری بات کے جواب میں بانجا کہنے لگا، خالہ اب بانجے کے ہوتے ہوئے ٹینشن کیوں لے رہی ہیں، میں ابھی اسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر بانجا میری مشین کے پرزے ٹھیک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بانجا کہنے لگا، خالہ یہ یہاں ٹھیک نہیں ہوگی، اسے میرے کمرے میں لے چلیں۔ بانجا کی بات پر میں نے اسے چون کر دیکھا، اندر ایسا کیا ہے جو باہر نہیں ہے؟ میرے پوچھنے پر بانجا گھبرا گیا اور کہنے لگا، خالہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اندر کمرے میں میرے سارے اوزار رکھے ہوئے ہیں۔ بانجے کی بات پر میں نے اس سے کہا، میں تمہارے سارے اوزار باہر لے آتی ہوں۔ میری بات پر بانجا کہنے لگا، خالہ وہ سارے اوزار بہت بھاری ہیں، آپ ان کو اکیلے نہیں اٹھا سکتی۔ اگر مشین ٹھیک کروانا ہے تو میرے کمرے میں لے جائیں، ورنہ میں ٹھیک کر کے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، کیونکہ مجھے آج ہر حال میں اپنی مشین ٹھیک کروانی تھی۔ اس لیے میں نے مجبوراً بانجے کی بات مان لی اور اپنی مشین لے کر بانجے کے کمرے میں آ گئی، مگر وہاں جا کر اس نے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میرے ہوش اٹھ گئے۔ میں فوراً اس کمرے سے باہر آ گئی۔ میں اس کی خالہ تھی، وہ اس طرح کی بات کیسے کر دیتا تھا؟ بانجا تو دکان پر چلا گیا، جبکہ میں اپنی ساس سسر کے کمرے میں آ گئی اور انہیں یہ بات بتا دی، جسے سننے کے بعد وہ کہنے لگی، بچہ ہے اس لیے ایسی بات کہہ دی، ہم اسے سمجھائیں گے۔ مگر میں نے اپنی ساس سسر سے کہا کہ اب بڑا ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی برا قدم اٹھائے ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ مگر ساس کہنے لگی، اس کے لیے لڑکی کہاں سے لائیں گے؟ میں نے اسے کہا کہ آپ فکر چھوڑ دیں، اب جس کو بچہ کہہ رہی ہیں وہ پہلے ہی اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے۔ میں نے مہوش کے بارے میں ساس سسر کو بتایا تو ساس نے منہ میں انگلی لے کر حیران اور پریشانی کی عالم میں مجھے دیکھنے لگی۔ اور اگلے دن میرے ساس سسر نے بانجے کی مہوش سے شادی کے بارے میں پوچھا تو وہ جسے اس لمحے کا منتظر بیٹھا تھا، اس نے شکرانہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور فوراً شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ میں کچھ دن بعد مہوش کے گھر اپنے بانجے کا رشتہ لے کر گئی۔ اس کے گھر والوں نے بھی انکار نہ کیا اور 6 ماہ کے اندر میرے بانجے کی شادی ہو گئی۔ اس واقعے نے مجھے یہی سبق سکھایا تھا کہ لڑکا ہو یا لڑکی جوان ہو جائیں تو ان کی شادی میں دیر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت سے مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ اور اسلام میں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو لازمی طور پر شادی کر دینی چاہیے تاکہ اولاد کسی غلط کام میں نہ پڑے۔